بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج 13 اگست ہے اور آج سے تقریباً 70 سال پہلے ہمارے بزرگوں، بچوں اور ہماری ماؤں کی قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مملکت سے نوازا تھا، جسے اللہ تعالیٰ کی زمین پر مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر لی گئی دوسری ریاست کا نام ملا، اور جس کی بنیاد میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا پرجوش نعرہ تھا۔ یہی نعرہ تھا جس نے دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالی۔ اسی نعرے کی بنیاد پر ہندو ایک الگ قوم تسلیم ہوئے اور مسلم ایک الگ قوم تسلیم ہوئے۔ یہی نعرہ تھا جس کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، اور انسانی تاریخ کی بہت بڑی ہجرت، سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اور اس ہجرت کے دوران ظلم و ستم کے وہ ریکارڈ قائم کیے گئے جو چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اور یوں 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہوا، اور اس سرزمین پر اسلام کے نام پر ایک نئی مملکت کا وجود عمل میں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے کن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ کل ہمارا یوم آزادی ہے۔ یہ یوم آزادی ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے، اور اس یوم آزادی کے دن ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، آج ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہیں محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب، مذہبی سکالر ہیں، اور ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان معروف صحافی محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ آپ معروف تجزیہ کار ہیں اور صحافت میں ایک بڑا نام ہے آپ کا، دنیا آپ کو جانتی ہے، اور صحافت کی اس دنیا میں ایک واحد آدمی جو حق اور سچ کا پرچار کرتا ہے، حق اور سچ کو عام کرتا ہے، آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں لائیو کال پہ اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہوں گے۔ میں انہیں بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم غلام نبی مدنی صاحب، جو ایک مذہبی سکالر ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔ مدنی صاحب، یہ ہمارے آج کا عنوان آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا کہ یوم آزادی اور ہماری ذمہ داری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آج سے تقریباً 70 سال پہلے ایک مملکت معرض وجود میں آئی، ان 70 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے پروگرام رکھا۔ پاکستان آج سے 70 سال پہلے دنیا میں وجود میں آیا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی مسلک یا مذہب کی بنیاد پر بننے والا یہ واحد ملک ہے۔ مکہ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ واحد ملک ہے۔ تو 70 سال پہلے پاکستان کہ مسلمان جہاں بستے تھے ان کے کیا حالات تھے اور کن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا، وہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ استعمار نے خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک طرف سے سازشیں شروع کر دیں، اور دوسری طرف مختلف ملکوں میں جو اس وقت ایک طرح سے دنیا کے اندر ہر لحاظ سے پاورفل تھے، ان پر قبضے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔
ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر موجود ہے کہ استعمار کی سازشیں، ہندوستان جو اس وقت دنیا کا ایک اہم خطہ تھا، ہر لحاظ سے، دنیا کے امن و امان کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، دفاعی کے لحاظ سے، حتیٰ کہ دوسری جو مسلک والے لوگ ہیں، مسلمانوں کا وہ ملک تھا، مسلمان ہی اس پر حاکم تھے، 700 سال سے زیادہ کے عرصے سے مسلمان ہی وہاں پر حکمرانی کرتے آ رہے تھے، تو ان کی حکمرانی کے خلاف سازشیں کی گئیں اور استعمار وہاں پر آیا، اس نے قبضہ جمایا مختلف ہیلوں اور بہانوں سے، اور پھر وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جی. اور ہندو جو اس وقت امن و سکون سے مسلمانوں کی حکمرانی میں رہتے تھے وہ بھی ان کے ظلم کا شکار ہو گئے جی. تو یہ وہ حالات تھے اس وقت کہ نہ ہندو محفوظ تھے ان کے ظلم و ستم سے، نہ ہی مسلمان محفوظ تھے جی. تو ان حالات میں ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے ان انگریزوں سے، استعمار سے آزاد ہو جائیں، تو اس آزادی کے لیے جد و جہد کی گئی جی. اور جو اس وقت کی صورتحال تھی اس کے مطابق کوششیں کی گئیں. تو اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ انہوں نے سرتوڑ کوششیں کی، ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے انہوں نے بھی محنتیں کی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. جی. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، جی. حتیٰ کہ اتنی بڑی ہجرت تو مکہ سے جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اتنی تعداد میں وہ لوگ بھی نہیں تھے، جی. لیکن تعداد کے لحاظ سے یہ ہجرت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کہلاتی ہے. تو جب ہجرت کی گئی تو اس دوران مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے. جی. اب اس وقت مسلمانوں نے، اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا؟ تو مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں سے آزاد ہو کر، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس خطے کے اندر حکمرانی ہماری چلتی آئی اور ہم اپنے عقائد اور نظریات کا کھلے عام استعمال کرتے رہے، کھلے عام ہم ان پر آزادی سے عمل کرتے رہے، اب ہم پر قدغنیں لگ گئیں. جی. حتیٰ کہ ہندوؤں کو ان کے جو مسلکی جو ان کی اقدار تھی، روایات تھی، ان پر عمل کرنے کے لیے بھی پابندیاں ان پر لگ گئیں. جی. تو مسلمانوں نے اس وجہ سے آزادی حاصل کی. آزادی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ ملک حاصل کر کے وہاں پر عملاً اسلام پر عمل کرنے لگ جائے. تو اس عملی طور پر اسلام کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا. یہ معذرت کے ساتھ ذرا یہ فرمائیں کہ پاکستان یا ہندوستان کی جو علیحدگی ہوئی ہے یہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے اور وہ دو قومی نظریے کے نام سے مشہور ہوا. یہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ جی بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو عوام تھی وہاں پر دونوں الگ الگ تھے، ہندو الگ تھے، مسلمان الگ تھے. دونوں پر استعمار نے، انگریزوں نے ظلم کیا، ظلم و ستم کیا. ہندوؤں کو بھی ان کے عقائد اور نظریات سے دور کر دیا، مسلمانوں کو بھی دور کر دیا. اب جب مظالم کی انتہا ختم ہو گئی، آخری حدوں کو چھونے لگی، تو ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے لگے کہ ہم آزاد ہوں، ہم آزادی حاصل کریں. انگریز سے ہندو بھی الگ ہونا چاہتے تھے اور مسلمان بھی الگ ہونا چاہتے تھے. دونوں کی کوششیں یہ تھی کہ انگریز ہمارے ملک سے نکل جائے. جی. لیکن ہندوؤں کی سازش تھی، وہ یہ چاہتے تھے پس پشت جو ہے وہ انگریزوں سے کوششیں کرتے، انگریزوں سے تعلقات بناتے. ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح انگریز یہ ملک ہمارے سپرد کر دیں اور ہم ہی اس ملک کی حکمران بن جائیں، مسلمان ہمارے ماتحت رہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کوششیں کی. اس وقت کے جو ان کے لیڈر تھے ہندوؤں کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو مسلمان ہیں اور جو ہندو ہیں دونوں ایک ہی قوم ہیں، الگ الگ قوم نہیں ہے یہ، کیونکہ دونوں کی ثقافت، دونوں کا کلچر، دونوں کی تہذیب، دونوں کا رہن سہن، حتیٰ کہ دونوں کی شادی بیاہ، یہ سب چیزیں ان کی مشترک ہیں. اس لیے انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ بھائی ہم الگ ہونا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے ملک کو آپ تقسیم نہ کریں، آپ یہاں سے نکل جائیں اور حکمرانی ہمارے سپرد کر دیں. لیکن اس وقت کے جو مسلمان تھے، مسلمان حکمران تھے، قائد اعظم رحمہ اللہ اور ان کے جو رفقا تھے، انہوں نے یہ انگریزوں کو باور کرایا کہ نہیں، ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ہندوؤں کی الگ پہچان ہے، مسلمانوں کی الگ پہچان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہندو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے اپنے عقائد اور نظریات ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، جبکہ مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. بڑا فرق ہے. ان کی اپنی نمازیں ہیں، اپنی
عبادت کرنے کے لیے مسجدیں ہیں، اپنی ان کی اسلامی رسومات اور عقائد ہیں، اپنی تہذیب، اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہے. اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے. اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. ہندوؤں کا نظریہ الگ ہے، مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے. یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ہی قوم شمار کر کے جو حکمرانی ہے وہ ہندوؤں کے سپرد کر دی جائے. تو الحمدللہ جو ہے اس نظریے کو وہ پذیرائی ملی اور مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی اس سلسلے میں. ٹھیک. علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا. کیا علامہ اقبال کے تصور پاکستان کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی؟ جی بالکل. اس زمانے میں چونکہ جب ایک آزاد قوم تھی، مسلمان ایک آزاد قوم تھی اس وقت، تو جب ان کے اوپر باہر سے دوسرے لوگ آ کر مسلط ہو جائیں، ان کے اوپر آ کر غلامی کا توق ان کے گلے میں ڈال دیں، تو ظاہری بات ہے ہر مسلمان جو اس وقت تھا متفکر تھا، وہ اس سوچ میں مبتلا تھا کہ کسی طرح ہم آزادی حاصل کریں. اس سلسلے میں نہ صرف اس زمانے کے عام مسلمان بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے. وہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آزادی حاصل کریں. اس سلسلے میں صحافی حضرات بھی اپنی کوششیں کر رہے تھے، علماء حضرات بھی، مساجد کے ائمہ اور خطبہ. معذرت میں اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ کال لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ مقبول جان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک، اللہ کا احسان. اللہ سر ہمارا یہ پروگرام وصال اردو میں چل رہا ہے. کل یوم آزادی، آپ کو پوری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو. چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت خصوصی طور پہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ قائد اعظم کی پوری زندگی جو ہے وہ جس وقت وہ مسلم لیگ کی پالیٹکس میں دوبارہ آئے ہیں 1935 میں جو چلے گئے تھے، جب دوبارہ 1937 میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کی پوری زندگی جو ہے علامہ اقبال کو اپنا مینٹر کہتے تھے. اور وہ ایک ایسی ریاست اور ایسا خطہ عربی لینے کے لیے آئے تھے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لیبارٹری کے طور پر یہاں پر اسلام جو ہے اس کو نافذ کر سکیں. اس کا میں چھوٹی سی دلیل آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ اہم ترین جو بات کی جاتی ہے وہ وہی کی جاتی ہے کہ قائد اعظم جو ہیں ان کی 11 اگست کی تقریر کو ان کو دیا جاتا ہے. جس وقت 11 اگست کی ان کی تقریر ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کو بار روم میں بلایا گیا. جب بار روم میں بلایا گیا تو لوگوں کو پتا چلتا کہ اس قسم کی شرارت لوگ کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کراچی بار کے خطاب کرتے ہوئے کہا there are people who are creating mischief that we will abandon the Sharia law. کہ اس وقت دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی شرارت کر رہے ہیں کہ ہم شریعہ لا کو ابنڈن کر دیں گے، شریعہ لا نہیں لگائیں گے. شریعہ لا از ایز ایپلیکیبل ٹوڈے ایز اٹ واز ایپلیکیبل 1300 years ago. کہ شریعہ لا آج بھی اتنا ہی نافذ العمل ہے جتنا آج سے تقریباً 1300 سال پہلے تھا. تو قائد اعظم نے اس کی وضاحت خود کرتی ہوئی ہے اس تقریر کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر یہی صورتحال تھی تو ہم میں بحثیت پنجابی یا کوئی بحثیت پٹھان یا کسی اور طریقے سے کوئی شخص رہتا تھا تو اس کو علیحدہ ملک بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 10 لاکھ لوگوں کی قربانی بنیادی طور پر ایک ایسے تصور کے اوپر تھی جو کہ نان سیکولر تصور تھا، جو کہ نان لبرل تصور تھا. اب اس قائد اعظم کی آخری تقریر میں آپ کو بتاتا ہوں، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. قائد اعظم نے جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا ہے تو قائد اعظم نے بڑے کمال باتیں کی ہیں. اور میں آپ اندازہ کریں کہ نہ صرف انہوں نے اسلام کی بات کی ہے بلکہ انہوں نے ویسٹرن سسٹم کے خلاف اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا ناقد جو ہے ویسٹرن سسٹم کا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور میں I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. کہ میں بڑی کریزی سے آپ کا توجہ سے آپ لوگوں کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی کام کو دیکھوں گا کہ وہ کس طریقے سے اسلام کے معاشی نظام کو اسلام کی ویلیوز کے حساب سے آپ بینکنگ سسٹم کو بناتے ہیں. اور بات جہاں ختم نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity and many of us it appears that only a miracle can save it from disaster. کہ مغربی نظام معیشت نے
اس حد تک انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں کہ ہم میں سب سے سوچتے ہیں کہ صرف کوئی ایک موجودہ ہی ہے جو اس کو بچا سکے. آپ اندازہ کریں اس کے اندر پھر آگے قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس نے 2 جنگیں کروائی ہیں, اس اکنامک سسٹم نے انسانوں کی جانیں لی ہیں, کروڑوں لوگوں کو تباہ کیا ہے, کروڑوں گھروں کو بدحال کیا ہے. یعنی پورے مغربی نظام کے اوپر قائد اعظم نے تنقید کیا ہے. یہ ان کی آخری سپیچ ہے. اس کے بعد وہ زیارت چلے گئے تھے, وہیں وہ انتقال کر گئے تھے. پوری کی پوری زندگی ان کی جو ہے وہ اس دور میں گزری ہے. وہ آپ اندازہ کریں کہ جب ان کے 14 اگست کو وہ جب پہنچے ہیں اسمبلی کے اندر, تو اس کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بات کی کہ میں آپ کو درس دوں گا کہ آپ اکبر کی طرح رواداری کا مظاہرہ کریں. اس پہ قائد اعظم کا جواب سننے والا تھا. اس نے کہا ہمیں اکبر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1300 سال پہلے رواداری کا درس دے دیا تھا, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. اس طرح کا آدمی, اس طرح کی باتیں کرنے والا آدمی سوچ نہیں سکتا. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سیکولر ریاست کے لیے بنا تھا, وہ 10 لاکھ شہیدوں کے خون کے مذاق اڑاتا ہے یہاں پر کھڑے. بہت خوب, بہت اچھا. اور یہ صاحب آج میڈیا پہ اس بحث کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں؟ دیکھیں, مقاصد تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ اصل میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو ان کے مرضی کے خلاف بنا ہے. دنیا میں 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے, 1924 میں ویزا ریگولیشن آئی ہیں, اور 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز بن گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو چڑیا گھر کی طرح پنجروں میں تقسیم کر دیا, اور ان کو کہتے تھے ماڈرن سیکولر نیشن اسٹیٹس. اس میں یہ ہوا تھا کہ مصریوں نے کہا تھا ہم مصری ہیں, ہم فرعون مصر کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں ہمارا ملک دے دو, کہا لے لو. عراق والوں نے کہا ہم بابل و نینوا کی تہذیب کے وارث ہیں, ہمیں ہمارا ملک دے دو, ان کا لے لو. سعودی نے کہا ہم سعودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, کہا تم اپنا ملک لے لو. ایرانیوں نے کہا, فلپین والوں نے کہا, اس کے بعد فرانس والوں نے کہا, بیلجیم والوں نے کہا. پاکستان وہ واحد ملک تھا جو ان کے پورے 400 سال کے علم کے مخالف آیا تھا. میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں, یہ ارجن داس چیمہ ہے, ہم بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں, ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں, ہم کھیر ایک طرح کی کھاتے ہیں, لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. یہ میرا ہم وطن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میرا بھائی نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ اس نظریے کے خلاف, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ملک کو اس خطۂ ارضی سے اس کی باؤنڈریز ختم کر دی جائیں, یا اس کو پیورلی اس کو سیکولر بنا دیا جائے. اور یہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہمیں آزادی منانے کا پورا حق موجود ہے؟ دیکھیں, آزادی منانے کا تو حق ہونا ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران جو ہیں وہ غلام ہیں, حکمران جو ہیں وہ امریکہ کی اور بڑی عالمی طاقتوں کے باجگزار بن گئے ہیں, کاسالیس بن گئے ہیں, تو عوام کو تو آزادی بنانے کا حق ہے. اس لیے حق حاصل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ پاکستان میں آزاد نہیں ہے یا پاکستان میں خوشحال نہیں ہے, اس کو ایک دفعہ ٹرین پہ بٹھا کے پورے بھارت کا دورہ کروا دیا جائے. آپ حیران ہوں گے کہ جس جگہ بدبو ہو, جس جگہ گندگی ہو, جس جگہ کو مسائل ہوں, جس جگہ پانی نہ ملے, جس جگہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہ ہو, ایجوکیشن کی نہ ہو, آپ تو آنکھیں بند کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. آپ اندازہ کریں کہ نہ وہ اس کی کسی اکنامک لائف کے اندر ہے, نہ سوشل لائف کے اندر ہے, خوف زدہ ہیں. آپ اندازہ کریں دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو جو ہے 7 لاکھ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں اس وقت احمد آباد کے ساتھ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور وہ انہوں نے اب دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں تاکہ کل کو کوئی یاترا کا جلوس نکلے اور ان کے آگوں گھروں کو آگ نہ لگا دے, انہیں نہ جلا دے. پاکستان ایک ایسی نعمت ہے جس کا تصور آپ اس وقت کرتے ہیں جب ان مسلمانوں کو آپ حالت دیکھتے ہیں جو بھارت میں ہندو کے تسلط کے اندر موجود ہیں. بہت اچھے. اور یہ سب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈیا اس وقت کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, اور کشمیری اس وقت بھوک میں, پیاس میں, لیکن اس کے باوجود زخموں سے چور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے روڈوں پر نکل آئے. ان حالات میں جب ہمارے کشمیری بھائی ظلم کا شکار ہیں, ہمیں جشن آزادی کس انداز میں منانا چاہیے؟ بھنگڑے ڈال کے, ناچ کے, یا اللہ کا شکر ادا؟
نہیں دیکھیں اللہ ایک بڑی بات ہے کہ جیسے زیادہ بھنگڑے ڈال کے ناچ کے تو ہوتا ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ان شکر تم لازیدنکم، تم میرے شکر کا ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، لیکن شکر کا معاملہ ہمارے کھاتے سے نکل چکا ہوا ہے۔ اب مطلب یہ اور دوسرا یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ سورہ انفال کی 75ویں آیت ہے، 75ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک ایسی جگہ جسے قریۃ الظالم اللہ نے کہا ہے وہاں جا کر لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے مسلمانوں کی کہ ان کی مدد کرے، لیکن ہم عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں مسلمان کی پہچان بتا دوں، مسلمان جس سے واحد ہوتا ہے، یعنی ایک جسم ہوتا ہے، اگر ایک فلس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف کے اندر تڑپتا ہے، ہم نہیں تڑپتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، تو 70 سالوں تک جو ہے یہ مقصد پوری قوم اور پوری دنیا جانتی رہی، لیکن اب اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں، تو ان آوازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کس انداز سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے ہر طریقے سے سب سے بڑی بات ہے کہ آوازیں اس لیے اٹھی ہیں کہ مشرف دور سے لے کے اب تک بلکہ گزشتہ 20 سال سے ہمارے ہاں ایک ایسا نظام تعلیم نافذ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو پڑھایا گیا ہے کہ پاک قومیں جو ہے رنگ نسل زبان اور علاقے سے بنتی ہیں۔ ہمارے او لیول اے لیول کی صورتحال جو آئی ہے اس نے ہم سے ہماری شناخت چھین لی ہے، ہماری زبان چھین لی ہے، ہماری زندگی گزارنے کے ڈھنگ چھین لی ہے، ہم سے ہمارے علاقے سے محبت کرنا سیکھتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے یہ 10 سے 12 سال کی ایج تک اپنے دماغ کے اندر ایک ماحول بناتا ہے، ایک ماحول پینٹ کرتا ہے، اس کے دماغ پہ سنڈریلا پینٹ ہوتی ہے، اس کے دماغ کے اوپر جو پینٹ ہوتا ہے وہ 7 ڈرافٹ اور سنو وائٹ پینٹ ہوتی ہے، اس کے دماغ کے اوپر کنگ لیئر اور سنو اور سمر وائن پینٹ ہوتی ہے۔ اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی اس کے پلازمے ہی نہیں بنتے، پاکستان کے امیجز ہی نہیں اس کے دماغ کے اندر، یہاں کی نہ چکی کی گرگر کی صدا اس کی ہوتی ہے، نہ اذان کی آواز اس کے سلیبس میں موجود ہے، تو وہ کیسے نہیں کرے گا؟ جب تک ہم اپنا سلیبس اپنی بنیادوں پر استوار نہیں کرتے ہم کبھی بھی پاکستانیت کو اور اسلام کو اور اسلامی نظام کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اوریہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی قیمتی باتیں ہیں آپ کی جو ہمارے توسط سے انشاءاللہ ناظرین تک پہنچیں گی، تو آپ کو اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار اور معروف صحافی جناب محترم اوریہ مقبول جان صاحب، جن کی پوری گفتگو کا خلاصہ اگر 2 اشعار میں بیان کیا جائے تو وہ 2 اشعار یہ ہیں کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا ہے دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عوام اب بھی، غلط ہے ساقی یہ تیرا نعرہ بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی پرانے ہیں جام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ایک خطہ ہے سرزمین کا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیمہ ہے، اور حقیقت ہے کہ آزادی کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ غلام بنا دیے جائیں۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ غلامی کے 100 سال سے آزادی کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے معزز مہمان اوریہ مقبول جان صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو کی ہے۔ دوسرے مہمان ہمارے محترم غلام نبی مدنی صاحب ہیں۔ مدنی صاحب آپ کیا کہیں گے اوریہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے، اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اوریہ صاحب نے جو سب سے پہلے ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، تو پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، جیسے کہ ہم نے ابھی وضاحت کی کہ 2 قومی نظریہ کہ جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جی، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 70 سال بعد جب سے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور مشرف کا دور ہمیں بھیانک دور کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد سے پورے معاشرے کے اندر روشن خیالی کا ایک سیلاب قسم کی ماحول بنا دیا گیا۔
اس ماحول کے اندر یہ باتیں ہونے لگیں کہ پہلے تو میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. اصل بات یہ ہے پہلے استعمار کی سازش اور استعمار کے قبضہ کرنے کا انداز اور تھا. جی پہلے یہ تھا کہ وہ براہ راست مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آ کے لڑتے تھے, لیکن پھر ان کا جو انداز ہے وہ چینج ہوا. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ دوسرے ملکوں کے اندر سے بندے خریدے جائیں, جی ان بندوں کو خرید کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. جی اس کا بھی ہم نے اندازہ کر لیا. اب تیسرا مقصد, جو تیسرا ان کا نیا انداز آیا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اسی طرح دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کے ذہنوں کو, ان کے جو نظریات اور عقائد ہیں ان سے پھیر دیا جائے, یعنی ذہنی غلامی بنا دی جائے. اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے پروپیگنڈا, کہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو اتنا عام کرو, کسی کے خلاف اتنا عام کرو کہ وہ جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگ جائے. جی ہاں, ساری دنیا سچ سمجھ لو, اور اس کے لیے میڈیا میرے خیال میں سب سے مؤثر. جی بالکل, میڈیا اس وقت جو تیسری ہماری جنگ ہے, وہ اس وقت جو ہماری اس وقت 21ویں صدی کے اندر جو سب سے بڑی جنگ کا ہمیں سامنا ہے, وہ میڈیا کی صورت پروپیگنڈے کے شکل میں ہمیں اس کا سامنا ہے. جی اب ہوتا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد, مشرف دور کے بعد 21ویں صدی جب داخل ہوتی ہے, میڈیا عام ہوتا ہے, پرائیویٹ چینل کھل جاتے ہیں. ہر بندہ جس کا کاروبار بہت بڑا ہے, جس کو اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے کسی چیز کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے, وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز چینل کھول لیتا ہے. جی اس کے ذریعے اپنے کاروبار اور اپنی بلیک منی اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ. جی اس میڈیا کے اندر جہاں سچ ہے, کچھ سچ, اس سے زیادہ بلکہ 400 گنا زیادہ جھوٹ ملتا ہے. جی اس جھوٹ کو ملا کر دنیا کے ذہنوں میں گھولا جاتا ہے, دنیا کے لوگوں کا نظریہ اور عقائد تبدیل کیے جاتے ہیں. جی اب مسلمانوں پر کیسے حملہ ہوا؟ مسلمانوں پر یہ حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو براہ راست ان کے عقائد سے پھیرنا تو عام مشکل تھا, بظاہر مشکل تھا. اس لیے انہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ جنگ کھیلی کہ کسی طرح سے ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں باتیں شروع کی جائیں, تاکہ وہ اتنے کنفیوز ہو جائیں کہ وہ اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑنے لگ جائیں. مثلا ہم داڑھی کو دیکھتے ہیں. داڑھی چند سال پہلے تک ایک پہچان تھی, داڑھی والے بندے کو ایک اچھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے, دہشت گردی کو داڑھی سے جوڑ دیا گیا, دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا گیا. کوئی بھی کسی بھی مذہب کے اندر اگر کوئی ناحق قتل کرتا ہے وہ ظلم ہے. ہر مذہب کے اندر اس کو برا بلا, ایسے انسان کو برا بلا کہا جاتا ہے. اگر کوئی عیسائی ظلم کرتا ہے, قتل کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, یہودی ناحق قتل کرتا ہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہودیت نے اس کو یہ سبق پڑھا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی کسی ناحق مسلمان کو کسی نے مسلمان ہی نے قتل کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ پورا اسلام ان کو یہ سبق دیتا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا گیا, ہمارے اندر سے وہ سوچ نکال دی گئی. اب نظریہ پاکستان جو ہے, پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک نظریہ تھا, پوری قوم جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. انگریز کو ہم نے اسی بات پر قائل کیا کہ ہماری الگ شناخت ہے, ہم الگ پہچان رکھتے ہیں, ہمارا مقصد, ہمارا کلمہ الگ ہے. لیکن آج 70 سال کے بعد میڈیا پر بحثیں ہوتی ہیں, میڈیا پر ٹاک شوز ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. کس نام سے؟ بحث مباحثے کے نام پر پروگرام ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کا مقصد کیا تھا, لا الہ الا اللہ تھا, یا پاکستان کا مقصد سیکولر ریاست تھا. اور یہ بھی اس کو کسی اور انداز میں اگر بیان کیا جائے تو کبھی یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ریاست کا اگر کوئی مذہب ہوگا تو بدامنی پھیل جائے گی. تو اس طرح سے یہ بحثوں کو لانا اور آج ان چیزوں کو میڈیا کے ذریعے آگے لانا, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا جائے, تاکہ مسلمان اپنا جو نظریہ تھا پاکستان کا مقصد کیا, لا الہ الا اللہ, اس سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ ان کا پیچھے خاص مقصد ہے. بہت اچھے. یہاں ہمارا ایک بریک کا وقت ہوا اور انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بریک کے بعد. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے
وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، عزم میرا ہے کہیں میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز آنا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کوہ دمن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حساب، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ ناظرین کی پرزور فرمائش پر وصال اردو اب ایشیا سیٹ 7 پر فریکوینسی 3760 ہاریزنٹل، سمبل ریٹ 26000۔ دیکھیے ہر منگل، جمعرات، ہفتے اور اتوار کی رات 8 بجے لائیو پروگرام، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں صرف وصال اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام میرا سوال کے ساتھ حاضر ہوں، اقرار احمد عباسی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے تھے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور کل ہمارا یوم آزادی ہے۔ اس یوم آزادی پہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا تھا محترم جناب اوریا مقبول جان صاحب نے۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، ہمارے ابھی واٹس ایپ پہ ایک
قاری ہیں انہوں نے سوال کیا ہے. پہلے آپ کو روریہ صاحب کو انہوں نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ کیا علامہ اقبال ایسا پاکستان چاہتے تھے؟ نہیں تو پھر کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ محترم خواص صاحب UAE سے انہوں نے واٹس ایپ پہ سوال کیا ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ علامہ اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے. کیا علامہ اقبال ایسا پاکستان چاہتے تھے جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی تو اس کا جواب اگر مختصر لفظوں میں دیا جائے تو وہ ہر انسان جانتا ہے کہ علامہ اقبال کا خواب یہ نہیں تھا کہ پاکستان ایسا ملے کہ جس کے اندر مذہب کے نام پر فرقہ واریت کی جائے, یا اسی طرح سیاست کے نام پر کرپشن کی جائے, یا اسی طرح اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں, عدلیہ کے اندر مظلوموں کی توہین ہو. ایسا پاکستان بالکل نہیں چاہتے تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال اور ان جیسے جو دوسرے ہمارے بزرگ تھے, ان کا جو ویژن تھا, ان کی جو سوچ تھی, وہ یہی تھی کہ ہم ایک ظلم کا جو ظلم و جبر کے ہم شکار ہیں, یہاں سے ہم آزادی حاصل کر کے ایک الگ خطے میں جائیں, الگ ملک میں جائیں, تاکہ ہم وہاں جا کر نہ صرف اپنے مذہب پر, اسلام پر, اسلامی احکام اور اسلامی مسائل پر ہم پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں, بلکہ ہم دوسرے ملکوں کے لیے, دوسرے عالم اسلام کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک رہنما بنیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ 70 سال کے بعد ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے, بلکہ ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ڈیولپمنٹ اگر ہوئی بھی تھی تو مشرف دور میں جب یہ نعرہ لگا کہ سب سے پہلے پاکستان, تو سب سے پہلے پاکستان نے پاکستان کو اپنی نظریاتی بنیادوں سے پیچھے ہٹا دیا. جی بالکل. اور نظریاتی بنیادوں سے پیچھے ہٹا کر مادیت کے دور میں وہ کر دیا, منتقل کر دیا, اور آج ہم مادیت کے دور میں گزر رہے ہیں اور ہم نظریہ پاکستان کو بھول گئے. جی آپ کا بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا جو ایمان ہے وہ سرمایہ پر بن گیا. جی کہ سرمایہ اور مادیت ہی دنیا کا ایمان ہے. جی اس پر جب ایمان لے آئے تو اس کے پیچھے جو جتنے بھی نظریات اور عقائد تھے سب قربان ہوتے چلے گئے. حتیٰ کہ جو ہمارا نظریہ اسلام تھا, پاکستان کا مطلب کیا ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مشرف دور کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کے پیچھے جو مقصد تھا کہ سب سے پہلے اسلام, سب سے پہلے مسلمان, سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, وہ قربان ہو گیا. تو سب سے پہلے پاکستان سے محبت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آزادی ایک واقعی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو, تو اس وقت مسلمان مکہ کے اندر ظلم و جبر کے شکار تھے. تو جب ان کو آزادی ملتی ہے, مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں, تو ان کو ایک قسم کی خوشی ملتی ہے. ان کو ایک قسم کی ایسی انتہائی خوشی ملتی ہے کہ وہ اپنے مسلک پر, اپنے عقائد پر, اپنی آزادی سے سب کچھ عمل کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ہمیں ایک ہندوستان سے آزادی ملی, پاکستان میں ہم جب آئے تو ہمیں بھی ایک قسم کی خوشی ہوئی. اور اگر آپ مماثلت دیکھیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے کیسی خوشی منائی تھی. جی بالکل. مقام پہ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے, ان کے ہاتھ میں دف اٹھائے ہوئے جاتے, روزانہ انتظار کرتے, تقریباً 1 ماہ تک انتظار کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اشعار گا کر چھوٹے بچوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, یہ اشعار پڑھے تھے. جی بالکل. اور اگر آپ مواصلت دیکھیں, جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت جو لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے ان کا استقبال بھی بے حیائی نہیں اسی انداز میں پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے کیا. جی بالکل کیا. پاکستان والے لوگوں نے گھر دیے, مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں نے اپنے گھر دیے, اپنے کاروبار میں شریک کیا, مالی مدد کی, اور بے حیائی نہیں اسی طرح جو ہندوستان سے پاکستان آئے تھے ان لوگوں کو بھی اسی طرح سپورٹ کیا. جی اس کے پیچھے ایک خاص نظریہ تھا. وہ نظریہ کیا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قدر یہ بھائی ہیں کہ اگر ان کے ایک جسم میں کسی جز کو, کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد کرتا ہے. تو اسی نظریے کی وجہ سے پاکستان میں جب مسلمان آئے ہجرت کر کے, ان کو لوگوں نے, مسلمانوں نے گھر دیے, اپنے کاروبار میں شریک کیا, اپنے پڑوس میں ان کو رہنے کے لیے جگہ دی, اور لوگوں نے بہت قربانیاں دی ان کے لیے. دیکھیں اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ پاکستان کسی نظریے کی بنیاد پر یا اسلام کے نام پر نہیں بنا, تو پھر کس بنیاد پہ الگ کیا گیا اسے؟ یہ تو ایک واضح پاکستان میں رہنے والے لوگ کوئی ایک قوم نہیں ہے.
یہاں پہ پنجابی بھی ہیں، یہاں پہ بلوچی بھی ہیں، یہاں پہ سندھی بھی ہیں، یہ الگ الگ تقسیم ہے ان کی. جی بالکل. ان کے رنگ الگ ہیں، ان کی نسلیں الگ ہیں، ان کے خاندان الگ ہیں، ان کی اپنی تہذیب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے. قومی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو الگ الگ لوگ ہیں. یہ بعض ایسے ہیں جو دوسروں کی زبان تک نہیں سمجھتے. جی بالکل. لیکن وہ ایک نقطے پر، ایک نظریے پر جمع ہے. ان کو جمع کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے، اور وہ نظریہ اسلام ہے. یہ بحیثیت مسلم قوم ایک ہے. جی بالکل. اور اگر کوئی یو پی میں رہتا تھا، کوئی دلی میں رہتا تھا، کوئی حیدرآباد دکن میں رہتا تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گیا، تو کس بنیاد پر آیا؟ جی بالکل. وہ تو اسی بنیاد پر آیا نا کہ ہمیں ایک اسلامی مملکت مل گئی. اور جس طرح اوریہ صاحب نے ابھی کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ شرارت کر کے یہ چیز لوگوں میں عام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کو جو ہے وہ لا نہیں بنائیں گے اور شرعی قانون نہیں لائیں گے. ہم تو شریعت کے نام پہ ساری میں آپ کو یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے پیچھے بھی اس زمانے کے جو اچھے علماء تھے، اس زمانے کے جو معتدل علماء تھے، ان کے ساتھ تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں. آج بھی ان کے فالورز دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. وہ باقاعدہ ان کے پاس وفد بھیجتے رہے اور اسلامی جو سوچ تھی اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے رہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور اسی طرح پاکستان میں قرارداد مقاصد جو ہے، قرارداد مقاصد پاکستان کی آئین کی روح ہے، آئین کا دل ہے. اس کو لکھنے والے، اس کے پیچھے بھی سارے علماء کرام تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے عملاً پاکستان میں وہ مقصد پورا کیا جائے. لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو ہے روشن خیالی اور آپس میں دوسروں کی سازشوں سے ہم ان کے عملی مقصد کو پورا نہیں کر سکے. آج ہم ان کی روحوں کے ساتھ جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں. معروف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا ملک بنا رہے ہیں کہ اس کے قانون سازی کے لیے آپ کے پاس افراد کہاں ہیں، کہاں ہیں آپ کے پاس، کیا نظریہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ افراد بیٹھے، میرے لیے تو 1400 سال پہلے بنا ہوا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا، اور وہ قرآن ہے. یہ بھی قرآن کے اور اسلام کے نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. تو آج اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو ایک باقاعدہ سازش کے تحت یہ سوچ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اور میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کہ نوجوان نسل کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں معرض وجود میں آیا تھا. بہرحال دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ سازش صرف اس میڈیا تک، اس سوال تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے نصاب تعلیم کی طرف اگر جائیں تو نصاب تعلیم بنیادی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی قوم کے بننے اور بگڑنے میں. جی بالکل، آپ بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں کہ نصاب تعلیم جو ہے، تعلیم اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ابتدائی جو تعلیمی گاہ ہے، تعلیم گاہ ہوتی ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں جیسی اس کی پرورش کرے گی، بچے کے اندر ویسے ہی خیالات، ویسے ہی افکار اور ویسے ہی اس کی سوچ پروان چڑھتی جائے گی. اب ہوا یہ کہ آزادی کے بعد جو ہمارا نظام تعلیم تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنی تہذیب اور ثقافت سے جوڑ کر اپنا نظام تعلیم لاتے، ہم نے وہی غلامیت والا ذہن تھا اسی کے تحت ہم چلتے رہے، ہم اسی کو پروان چڑھاتے رہے، اور ہم نے اپنی نظام تعلیم کو نہیں بدلا. ہم انگلش کی اور اسی طرح جو دیگر سائنسی علوم ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے، بہت ضروری ہیں. آج کے دور میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے، معاصر قوموں سے آپ کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے ان علوم پر دسترس حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جس نظریے اور جو ہماری قوم کا نظریہ ہے، جو ہمارے پاکستان کا نظریہ ہے، جو ہمارے پاکستان کا دل ہے، ہم نے اس کو اپنے نصاب تعلیم میں داخل ہی نہیں کیا. مطلب مثلا کہ ہم نے اسلامیات کو وہ اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے اس کو لازمی تو بہت کم کیا، بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا. اور بچہ پڑھنا چاہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، کچھ اور پڑھ لے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جتنی اہمیت دیگر علوم کو دی جاتی ہے، دیگر سائنسی علوم کو دی جاتی، اتنی اہمیت قرآن پاک کو نہیں دی جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا جو عمومی جو قومی نصاب تعلیم تھا اس کے اندر نہ صرف فقہ کو داخل کیا جاتا، بنیادی فقہ کو،
بنیادی قرآن پاک کی تفسیر کو اخلاق کے اوپر جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی خاص طور پر اس کو پڑھایا جاتا, اور پاکستان کی جو تاریخ تھی اور پاکستان سے پہلے جو عالم اسلام میں مسلمانوں کی تاریخ گزری ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھایا جاتا. یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کی قومی نصاب تعلیم کے لیے داخل کی جاتی چیزیں, تاکہ ایک مسلمان پاکستانی جب کہیں بھی جا کر پاکستان کی پہچان بنتا تو اس کی الگ پہچان ہوتی, پوری دنیا جانتی. لیکن اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی مطلب انگریزوں کی طرح کی مطلب وہ نظام تعلیم ہے اور اسی کو اہمیت دی جاتی ہے, اور ہم بڑے بڑے ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اپنے ملک میں نہ پڑھیں, باہر جا کے پڑھیں. اب دیکھو کتنی مطلب اگر ہم یہ اس پہ بات کرنا چاہیں کہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اور آزادی کے بعد سے 70 سالوں میں پاکستان نے کیا مطلب ترقیات کی ہیں, کتنی چیزوں میں پاکستان آگے گیا ہے. تو ہم اگر نصاب تعلیم میں تعلیمی نظام کو دیکھیں تو ہم بہت پیچھے گئے ہیں. اب بھی ہمارے ہاں جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, قومی سطح پر ہم نے کچھ نہیں کیا. مدنی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے آج تک ہمیں وہ قیادت میسر نہ آ سکی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد, کہ جو قیادت ہمیں ایک سیدھے راستے پر لے کر چلتی, ترقی کے راستے پر لے کر چلتی, اور بحیثیت مسلمان ہم دنیا میں اپنا لوہا منواتے. آج تک ہمیں قیادت میسر نہیں آ سکی. بدقسمتی سے ہمیں قیادت وہی میسر آئی جن کے آباء و اجداد انگریز کے جاگیر یافتہ تھے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت ہی کا رونا نہیں پیٹیں گے, کیونکہ اگر ہم اس کا رونا پیٹتے رہیں گے تو یہ ایک زوال پذیر قوموں کا مطلب یہ ایک حربہ ہوگا کہ جی ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہوگا. اس میں عوام کا بھی قصور ہے کہ دیکھیں عوام بھی سب کچھ جاننے کے باوجود ہر 5 سال کے بعد انہی لوگوں کو دوبارہ منتخب کر لیتی ہے کہ جن کے پچھلے 5 سالوں میں کرپشن, چوری اور فراڈ اور بددیانتی, بد اخلاقی, بد تہذیبی کی مطلب قصے سارے عام ہوتے ہیں, ہم ان کو منتخب کر لیتے ہیں. اب ہمارے حکمران کون ہیں جن کو اسلام میں مطلب بنیادی طور پر نماز وغیرہ کے مسائل تک کا علم نہیں ہے, جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے, جن کو سورہ اخلاص تک کا معلوم نہیں ہے, ہم بار بار انہی کو منتخب کر لیتے ہیں. یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس پر مطلب ہم اس پر ہماری عوام کو توجہ دینی چاہیے. ہماری عوام کو اپنے جو حکمران منتخب ہم کرتے ہیں ان کے انتخاب کے وقت سوچ و بچار کرنا چاہیے. میں اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عوام کی سوچ کو کون بنا سکتا ہے؟ عوام کی سوچ اور نظریے کو ایسی کیا چیز ہے, ایسے کون سے لوگ ہیں جو عوام کی سوچ اور نظریے کو بنائیں کہ وہ اپنے لیے اچھے حکمران منتخب کریں؟ میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو اس سلسلے میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں وہ علماء کرام کو قرار دیتا ہوں کہ علماء کرام کی اس وقت ذمہ داری یہ بنتی ہے, مساجد کے ممبر و محراب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کی سوچ کو بنائیں, عوام کو قرآن و حدیث کی صورت میں ان کو ایک ویژن, ان کو ایک سوچ, ان کو ایک نظریہ دیں کہ وہ اپنے لیے ایسے حکمران منتخب کریں جو ان کے عقائد کا خیال رکھیں, جو ان کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایک مناسب ماحول پیدا کریں. اب دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہمارے ہاں فحاشی اور عریانی کا مسئلہ ہے. فحاشی اور عریانی اب ہمارے ذہنوں میں اس طرح رچ بس گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے سامنے باپ اپنے بیٹی کے ساتھ, ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی ہے جس میں سر عام ایسے عشق مشوقی کے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو اگر 10 سال پہلے ہم دیکھتے تو ایک اچھا جو خاندان تھا, اچھا انسان, وہ کبھی بھی ان کو برداشت نہ کرتا. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کریں, لوگوں سے تعلقات بنائیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے علماء کرام کے درمیان اور عوام کے درمیان بھی بہت بڑا خلیج ایک قسم کا حائل ہو گیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے عوام کا بھی بہت زیادہ قصور ہے کہ وہ چونکہ پیسے کے پیچھے ہی لگ کر مطلب عوام مولویوں سے اور علماء کرام سے اور مساجد اور مدارس سے دور ہو گئے ہیں. تو دوسری یہ گزارش کرنی تھی, اپنے ناظرین سے بھی گزارش کرنی تھی, پیغام پہنچانا تھا کہ آزادی کا وہ تصور جو 70 سال پہلے جو آزادی ہمیں ملی تھی اور اس وقت آزادی کی نعمت کی جو قدر کی گئی تھی, آج وہ قدر ہمارے درمیان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یوم آزادی کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس دن چھٹی ہوگی تو ہم چھٹی سیلیبریٹ کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ناچیں گے, گائیں گے, اچھلیں گے, کودیں گے, ڈانس کریں گے, مخلوط محفلیں ہوں گی, اور اپنے موٹر سائیکلز کے سلینسر نکال کے شور شرابہ کریں گے, ہا ہو کریں گے. قطعی طور پر آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے.
اور جشن آزادی جس طریقے سے ہم مناتے ہیں قطعی طور پر نہ ہماری تہذیب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے، نہ ہماری ثقافت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم روڈوں پہ جا کر بھنگڑا ڈالیں. یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی کی نعمت کا اگر شکریہ ادا کرنا ہے، آزادی منانی ہے، تو اپنے اس رب کے حضور جس نے آپ کو آزادی عطا فرمائی ہے اپنا سر سجدے میں رکھیے، اور سر سجدے میں رکھ کے اس رب کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو آزاد ملک کا آزاد باسی بنایا اور آزاد فضاؤں میں آپ کو سانس لینے کی نعمت سے نوازا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی منانے کا کیا انداز ہونا چاہیے جو انداز پاکستان میں اختیار کیا جاتا ہے، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمیں مطلب جو ہمارا ایک نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا ہے کہ آزادی کو صرف ایک محض ایک انجوائمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طور پر اس کو منایا جاتا ہے، یہ اور ملی نغمے اور یہ چیزیں گا کر بس اس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہمارا آزادی کا دن ختم ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کی قربانیاں نہیں بولتی، کہ ان کے ماں باپ نے جو قربانیاں دی تھی ان کو زندہ رکھتی ہیں، ان کو جب ان کی قربانیوں کا دن آتا ہے ان کو یاد رکھ کے اپنے لیے اپنے بارے میں احتساب کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کہاں کھڑے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی منانے کا جو مناسب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں محفلیں قائم ہوں، تقاریر ہوں اور مجلسیں ہوں اور آپس میں بیٹھ کر بحث مباحثہ ہو، اپنا احتساب کیا جائے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، پاکستان نے 70 سالوں میں اپنے لیے کیا کچھ حاصل کیا. اب ہماری جو حکمران قیادت ہے 70 سالوں کے دوران جنہوں نے ہمارے اوپر قیادت کی، جو ہماری حکمرانی کرتے رہے، ان کے اندر ہم کس طرح سے چینجنگ لا سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارے حکمرانوں پر آئے روز کیسز ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے اتنی کرپشن کر لی اور فلاں کے جی اتنے خفیہ اکاؤنٹ نکل آئے اور فلاں کے جو ہے جی ٹکٹ جو ہے آف شور کمپنیاں نکل آئیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، فلاں کسی پر ظلم کرا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں پورے پاکستان کا پورے جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات، ان کے بارے میں بھی غور و فکر. یہ صرف سیاست دانوں کا کام نہیں ہے کہ سیاسی معاملات کو صرف سیاستدان ہی چلائیں گے، یہ انتہائی غلط سوچ ہے. بلکہ سیاسی معاملات پر ہر پاکستانی کا حق رہتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ اپنے لیے جو سیاسی حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو دیکھے، جو اپنے لیے مناسب ہو اس کے لیے کوشش کرے. اسی طرح جو ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آئے روز قرضوں کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے. تو 70 سال پہلے جو پاکستان، آپ اندازہ لگائیں، آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا پاکستان کا خزانہ خالی تھا. جو پاکستان کے حصے میں جو پیسے ملنے تھے انڈیا نے وہ پیسے بھی پاکستان کو نہیں دیے، اس پر قبضہ کر لیا. تو اس وقت جو اچھے تاجر تھے پاکستان سے درد رکھنے والے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہیلپ کی اور پاکستان کے خزانے کو پروان چڑھایا. لیکن آج کیا صورتحال ہے کہ ہمارے ہی پیسوں سے لوگ جو ہمارے حکمران ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انسان ملینر ہے، جس کے پاس لاکھوں روپے کی جائیدادیں خود ہیں، لاکھوں روپے خود ہیں، کاروبار ہے، اس کو الاؤنس چھوڑ دینے چاہیے. مطلب ایم این اے جتنے ہیں ہمارے ایم این اے کو چاہیے یہ تھا کہ چونکہ وہ تو خود مالدار ہیں ملک کے لیے، اگر ایک ایم این اے کیا ایک عام آدمی سے لے کے ایک عام آدمی سے لے کے ہمارے جو صدر، وزیر اعظم، وہ دوسروں اسٹاف ہے، وہاں تک اگر ہر بندہ وطن کے ساتھ مخلص ہو جائے تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا تھا، اتنی بڑی کرپشن کے بعد بھی آج اگر پاکستان قائم اور دائم ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بھی ہے، اور دوسرا پاکستان جو ہے، پاکستان کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. درد رکھنے والے دیکھیں، ہم نے بہت سارے منفی پہلو کو اجاگر کیا، لیکن مثبت بھی مثبت پہلوؤں کا اگر ہم دیکھیں تو 70 سالوں میں دیکھیں پاکستان ایک کمزور ملک تھا جس وقت وجود میں آیا. پاکستان کی جو فوج تھی، پاکستان کے پاس جو فوج تھی، پاکستان کے پاس جرنیل نہیں تھے، پاکستان کے پاس جرنیل نہیں تھے، ایک تو جرنیل ملے، اور اسی طرح پاکستان کے پاس بریگیڈیئر نہیں تھے. اسی وجہ سے قائد اعظم رحمہ اللہ نے اس زمانے میں جو برطانیہ کے جو بڑے میجر تھے، جرنیل تھے، ان کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ پاکستانی جو فوج ہے اس کو مطلب ترقی دے سکے.
اس کی مطلب تربیت کر سکے. تو اس سلسلے میں اگر ہم مثبت پہلوؤں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو ہماری جو دفاعی پوزیشن ہے اس وقت عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط ہے. ہم ایٹمی پاور ہیں, 7ویں دنیا کی ایٹمی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس. ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں, ہم آزادی سے سو سکتے ہیں, ہم آزادی سے جی سکتے ہیں, ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے. اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو مذہبی آزادی ہے وہ بہت حاصل ہوئی. اب دیکھیں ہر مسلک والا اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. اگر ہم اقلیتوں کی باتیں کریں, جو عیسائیت ہے, ہندو مت ہے, وہ سارے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. تو بہت سے اچھے پہلو ہیں جن پر بات کرنی چاہیے. اور میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آزادی کا مقصد جو ہے وہ محض جشن و جوش سے منا کر اپنے اسلافی قربانیوں کو بھولنا نہیں ہے, بلکہ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی کو حاصل کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کے لیے ہمیں اپنی کوششیں کرنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین محترم, یوم آزادی اور ہماری ذمہ داری, اس عنوان پہ ہمارے ساتھ آج گفتگو کی محترم اولیاء مقبول جان صاحب نے اور ہمارے معزز مہمان محترم غلام نبی صاحب نے. کل ہمارا یوم آزادی ہے اور میں نوجوان طبقے کو دعوت فکر دوں گا کہ آزادی کا جو مطلب آپ سمجھے ہیں وہ نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود آزادی کی نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہم سے اس معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو رہیں اور اپنے وطن کی حفاظت, اپنے وطن کی تعمیر, اپنے وطن کی ترقی میں ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں. کل ہمارا یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے. کل ہم تجدید عہد کریں کہ ہم نے یہ ملک جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد تک اس ملک کو ضرور پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت چاہیں گے آئندہ پروگرام تک.